ویلکم بیک۔ امریکی صدر نے اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ ایران جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جلد ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ تنازع 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ ایران جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی صدر سمجھتے ہیں جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مئی میں چینی صدر سے بیجنگ میں ملاقات اسی بنیاد پر رکھی ہے کہ جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے اپنے ایک مشیر کو بتایا کہ جنگ ان کی دیگر ترجیحات سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ ٹرمپ سیاسی امور، وسط مدت انتخابات اور امیگریشن اقدامات کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی درخواست پر ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام اسرائیل کی ٹارگٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ رائٹرز کے مطابق ثالثی کے عمل سے باخبر پاکستانی حکام نے بتایا کہ اسرائیل عباس عراقچی اور باقر قالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ نشانہ بنانے کے لیے ان کے مقام کا بھی پتہ چلا لیا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کو بتایا کہ اگر اسرائیل نے عباس عراقچی اور باقر قالیباف کو نشانہ بنایا تو ایران میں بات کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ امریکہ نے مداخلت کی اور اسرائیل کو حملہ کرنے سے روک دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو 4-5 دنوں کے لیے ہدف کی فہرست سے نکالا گیا ہے۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کے باوجود وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے تہران سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ CNN کے مطابق امریکی اہلکاروں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر میٹنگ کے لیے متوقع طور پر پاکستان جا سکتے ہیں۔ میٹنگ کے لیے ترکیہ کا بھی آپشن موجود ہے۔ 2 اسرائیلی اہلکاروں نے CNN کو بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے 1 ماہ کی جنگ بندی کر سکتا ہے، جس پر اسرائیل کو تشویش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے کیونکہ ایرانی قیادت ڈیل کا کہے گی تو اپنے عوام کے ہاتھوں مرے گی۔ انہیں ہمارے ہاتھوں مرنے کا بھی ڈر ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one, I tell you. We're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. With those beautiful B-2 bombers, they went in and they knocked the hell out of the nuclear potential. And if they didn't do that attack, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks after the attack. But we did attack and we obliterated the site. ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ کے ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ رائٹرز کا دعویٰ ہے ایران نے امریکی تجاویز باضابطہ طور پر مسترد نہیں کی۔ تہران پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انور ابراہیم کو ایران اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد ملیا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ انور ابراہیم نے شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں اور قیامی امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ انور ابراہیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو سے آگاہ کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔
صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں معاشی صورتحال، سلامتی کے امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے صدر کو ایران جنگ میں ثالثی کی کوششوں پر اعتماد میں لیا۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کی پیشکش اور کردار پر غور ہوا۔ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار نے صدر مملکت کو عالمی رہنماؤں سے رابطوں اور خطے کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو بھی شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اردن کے اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بدلتی صورتحال میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے امن اور علاقائی استحکام کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کو 2 سیشنز کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ یوم پاکستان پر مبارکباد دینے پر چینی صدر اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سی پیک 2 کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ چینی سفیر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا کردار تعمیری ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ تل ابیب میں 30 منٹ میں 2 میزائل حملے ہوئے، جس کے بعد مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل میں 70 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے سیٹلائٹ اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ حزب اللہ نے بھی کلسٹر بم سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے وسط تل ابیب میں اسرائیلی فورسز کا ہیڈ کوارٹر اور ملٹری اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا چابہار کے قریب امریکی لڑاکا طیارہ F-18 مار گرایا۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کمانڈر علی رضا کو بندر عباس پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر علی رضا آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل نے تہران اور اصفہان پر بمباری کی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملٹری تنصیبات سمیت ایرانی رجیم کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی ڈرون اور میزائل سازی کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کے بحری بیڑے کا 2/3 حصہ بھی تباہ کر دیا۔ کمانڈر سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریڈ کوپر کا کہنا ہے امریکہ نے ایرانی بحری بیڑے کا 92% تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے تہران خطے اور دنیا میں اپنا بحری اثر و رسوخ کھو چکا۔ ایران سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ امریکہ ایرانی فضائی حدود کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکی افواج نے ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف پر بمباری کی ہے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں تمام امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ختم کر دیے ہیں۔ بعض امریکی کمانڈرز اور فوجی فرار ہو گئے، کچھ نے پناہ لے لی ہے۔ ایران اب چھپے ہوئے امریکی فوجی اہلکاروں کو تلاش کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے۔